بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص عمل اللہ الصمد کا بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں دعا کے لیے ہمیں اپنا نام لکھتے ہیں، ہم ان تمام کو خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنا نام خاص دعا میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ خاص طور پر اپنے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور آپ نے آمین لکھنا ہے یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں، شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم بے بس گناہ گار آپ سے التجا کرتے ہیں، فلسطین کو آزاد فرما، ان مظلوموں بے بسوں کی غیبی مدد فرما، تیری مدد کے منتظر ہیں کتنے بھائی بہنیں، بوڑھے جوان معصوم بچے۔ یا اللہ، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہی کوئی فوج، کوئی اپنا لشکر بھیج دے، ان کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اے میرے مالک پروردگار، جو بھائی اور بہنیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے اپنے نام لکھے، مجھ سمیت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، سب کو کشادہ برکتوں والا رزق اور روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جن بھائیوں کے اور بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، سب کو ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جمعے کے بابرکت دن کا ایک خاص وظیفہ اللہ الصمد کا بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین، جمعے کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدین سے بھی افضل ترین دن ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی ہے کہ جو بندہ اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اس دن کے بارے میں پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، نماز جمعہ ادا کرو، پھر روزی کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ پیارے ناظرین، وظیفہ اور اس کا طریقہ اور وقت کے متعلق سماعت فرما لیں۔ دھیان سے، توجہ سے پوری بات کو سن کر ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن نماز عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں پڑھنا ہے۔ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ بہت سے علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی رکھی ہے وہ یہی وقت ہے، یعنی عصر کے وقت کی گھڑی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس سے آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آنے دیتا۔ اللہ اس بندے کو غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کے علاوہ بھی آپ درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا کریں تو کم از کم آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ نے صرف ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس طرح اس قرآنی لفظ کی پڑھ لینی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد یہ قرآنی الفاظ کی تسبیح مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی جائز حاجات مقاصد کے لیے۔ جو آپ کو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں مستقل شامل کر سکتے ہیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا، پھر آپ کو پہلے جمعے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی تو آپ پھر اگلے جمعے کر لیں۔ اسی طرح جب تک مقصد میں کامیابی نہ ملے تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی تو آپ یہ وظیفہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اللہ الصمد کا ہے، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ اسے بھی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔